आहत के सामने फाइनली तैमूर की हकीकत खुल जाएगी कि इस इंसान ने सिर्फ अपने चेहरे पे पारसाई का नकाब चढ़ा रखा है, जबकि अंदर से एक इंतहाई घटिया इंसान है। क्योंकि ये खुद ईमान के पीछे था, लेकिन जब वो इसके जाल में नहीं फंसी, क्योंकि वो तो इसे अपना भाई ही समझती थी, तो इसने उसकी करैक्टर असैसिनेशन करके सबकी नज़रों में बुरा बना के उसे इस घर से निकल जाने पे मजबूर किया। और तो और आहत को भी ईमान के खिलाफ इतना भड़काया कि आहत ईमान से ना चाहते हुए भी नफरत करने पे मजबूर हो गया। दरअसल आहत तैमूर से किसी काम के सिलसिले में उसके ऑफिस मिलने जाता है, जबकि तैमूर आहत को अपने ऑफिस में थोड़ी देर वेट करने का कह के खुद किसी और काम के सिलसिले में बाहर निकलता है। इसी दौरान में आहत तैमूर की टेबल पे पड़ी बुक उठाता है, जिसमें से अचानक ईमान की पिक्चर नीचे गिरती है। आहत जब वो पिक्चर उठा के देखता है तो उसके तो जैसे होश उड़ जाते हैं। यानी ईमान ठीक कहती थी, लेकिन मैं कैसा बदबख्त हूँ कि ईमान से मोहब्बत होने के बावजूद उसकी बात पे यकीन नहीं किया, उल्टा इस घटिया इंसान पे यकीन किया जिसे मैं अपना भाई समझता था, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकला। जिसके बाद आहत वो वीडियो एक दफा फिर देखता है, जिसमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि बिलाल और ईमान फार्म हाउस पे मिलते रहे हैं। लेकिन आहत ये देख के चौंक उठता है कि उस वीडियो में तो ईमान कहीं भी नहीं, सिर्फ बिलाल है जो आहत की गाड़ी से उतरता है, फार्म हाउस के अंदर जाता है और कुछ देर बाद अकेला ही वापस आता है। तभी आहत को ईमान के करैक्टर की सच्चाई का अंदाजा हो जाता है। दूसरी तरफ ईमान की पुरानी दोस्त किरण बिलाखर उससे कांटेक्ट करती है, बातों बातों में पूछ लेती है कि ईमान, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तुम बिलाल भाई से शादी करने वाली हो, जबकि तुम मोहब्बत तो आहत से करती थी। क्या अब तुम आहत को भूल चुकी हो और बिलाल भाई से मोहब्बत करने लगी हो? जिस पे ईमान अपनी दोस्त किरण से कहती है कि बिलाल ने मुझे बहुत इज्जत दी है, और जब इंसान को इज्जत का नशा हो जाता है ना, तो मोहब्बत तो कहीं बहुत दूर पीछे रह जाती है। बिलाल से शादी के बाद मुझे यकीन है कि इज्जत भी मिलेगी और तहफ़्फ़ुज़ भी, और यकीनन फिर आगे चल के मोहब्बत भी हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे ईमान थोड़ी मशकूक हो जाती है कि इसका मतलब अभी तक ये आहत से मोहब्बत करती है, तो फिर वो सब क्या था? जब ईमान अपने सीएसएस की तैयारी के प्रोसेस में थी तो उसे हर तरफ बिलाल खड़ा नजर आता था, उसकी बातें सुनाई देती थीं। उस सब से तो यही लगता था कि जैसे ईमान बिलाल को चाहने लगी है, लेकिन लगता यही है कि ईमान को बिलाल से मोहब्बत का एहसास तब होगा जब बिलाल उसकी जिंदगी से कहीं बहुत दूर चला जाएगा। अब ईमान को जब पता चलता है कि तैमूर और उसके फादर की फैक्ट्री में बहुत से घिनौने और 2 नंबर काम हो रहे हैं, तो वो वहाँ पे रेड डालने का सोचती है। जबकि तैमूर की फैक्ट्री में जो भी इलीगल काम हो रहे हैं, उसके पसे पर्दा दरअसल तैमूर और उसके फादर खुद ही हैं, और उनको इन तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ का बहुत अच्छे से पता है। इन तमाम इलीगल एक्टिविटीज़ की तफसील जब ईमान की टेबल पे पहुंचती है, तो ईमान फाइल उठा के बिलाल के ऑफिस पहुंच जाती है, उसे दिखाती है कि ये देखें, तैमूर भाई और आपके ताया अब्बा की फैक्ट्रीज की इलीगल एक्टिविटीज़ की लिस्ट, और मैं आज ही वहाँ पे रेड डालने का प्लान बना चुकी हूँ। अब बिलाल ईमान को समझाने की कोशिश करता है, हमेशा की तरह, कि जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेना चाहिए। कहीं भी रेड डालने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए कि इस अमल का क्या रद्द अमल सामने आ सकता है। तुम पे पहले ही इतनी मुसीबतें आ चुकी हैं ईमान, और मैं तुम्हें बचाते बचाते बहुत से दुश्मन पाल चुका हूँ। लेकिन ईमान को तो लगता है कि अपनी पोस्ट पे कुछ ज्यादा ही गरूर है। तभी बिलाल से कहती है कि मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और मुझे रेड डालने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर आप मुझे मेरे फ़र्ज़ को अदा करने से रोकना चाहते हैं तो आपको भी रिटर्न फॉर्म में मुझे नोटिस भेजना होगा। बिलाल ईमान को एक दफ़ा फिर समझाने की कोशिश करता है कि तैमूर भाई और ताया की फैक्ट्री में जितनी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, मैं उनके बारे में बहुत पहले से जानता हूँ। अगर तुम वहाँ रेड डालने जाओगी भी तो तुम किसी बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार हो सकती हो, और अगर मैं तुम्हें बचाने आऊँगा भी तो मेरी अपनी जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन ईमान तो लगता है कि मौके की नज़ाकत को समझने को तैयार ही नहीं, क्योंकि पहले भी जब भी वो किसी मुश्किल से दो चार होती है तो बिलाल ऐन वक्त पे पहुँच के
اسے مشکل سے نکال لیتا ہے، تبھی تو اسے اندازہ نہیں کہ اس بار جو مشکل اس پہ آنے والی ہے اس سے شاید بلال بھی اسے بچا نہیں سکے گا۔ اسے تو اپنی پوسٹ پہ فخر ہے کہ وہ اسسٹنٹ کمشنر بن چکی ہے، تو اب وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ دوسری طرف جب تایا ابو کو پتہ چلتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر ایمان ان کی فیکٹری پہ ریڈ ڈالنے والی ہے، تو وہ تیمور کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لگتا ہے اس لڑکی کو ریڈ ڈالنے کا بہت ہی شوق ہے، لیکن اس بار اس لڑکی کو میں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ یہ ریڈ اس کی زندگی کی آخری ریڈ ثابت ہوگی۔ اور تیمور سوچتا ہے کہ چونکہ مجھے تو اب ایمان کبھی مل نہیں سکتی، جبکہ بلال سے اس کی شادی ہوتے میں دیکھ نہیں سکتا، تبھی وہ اپنے باپ کے اس گھناؤنے پلان میں ان کا بھرپور ساتھ دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر لگتا یہی ہے کہ آہد تیمور اور اپنے تایا ابا کی تمام باتیں سن چکا ہے اور ان کے بھیانک کھیل سے بھی واقف ہو چکا ہے، اور یہ تو آہد پہلے ہی جان چکا ہے کہ تیمور بھائی ایمان میں انوالو تھے، جس کی خبر انہوں نے کانوں کان کسی کو ہونے نہیں دی۔ ان کی اپنی ایمان پہ بری نظر تھی، تبھی میرے اور ایمان کے درمیان اتنی غلط فہمیاں پیدا کی کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ اب ایمان کے کردار کی پاکیزگی جب آہد پہ ظاہر ہو جاتی ہے، جبکہ محبت تو وہ ایمان سے ہمیشہ سے کرتا ہی ہے، تو اب تو آہد ایمان کو بلال کا ہوتے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن تیمور اور تایا کے پلان کو بھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ اپنے تایا اور تیمور کے خلاف جا کے وہ ایمان کا ساتھ دینے والا ہے تاکہ اسے پروٹیکٹ کر سکے۔ اب ایمان جب ریڈ ڈالنے پہنچے گی تو تایا ابو اور تیمور جو پہلے ہی ایمان کو نقصان پہنچانے کے لیے پوری پلاننگ کر چکے ہیں، لیکن اتفاق سے عین وقت پہ یا تو آہد یا پھر بلال پہنچ جائیں گے ایمان کو بچانے کے لیے، اور ایمان کو بچاتے بچاتے لگتا یہی ہے کہ آہد یا پھر بلال میں سے کوئی ایک جانے والا ہے، جس کے بعد نہ صرف ایمان کی جان محفوظ رہے گی بلکہ تیمور کی حقیقت بھی سب کے سامنے آ جائے گی۔ اس نے اپنے چہرے پہ جو پارسائی کا نقاب اوڑھ رکھا ہے، بہت جلد اس کا اصل گھناؤنا چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا۔ ادھر بلال سوچتا ہے کہ منع کرنے کے باوجود بھی ایمان جو اتنی ضد کر رہی ہے، کہیں یہ ابھی بھی آہد سے محبت تو نہیں کرتی، اور شاید اپنی ریجیکشن کا بدلہ لینے کے لیے بار بار ان پہ ریڈ ڈالنے پہنچ جاتی ہے، یا پھر تیمور سے اپنی بدنامی کا بدلہ لینے کے لیے ان کے چھوٹے چھوٹے کیسز کو بھی اتنا سیریس لیتی ہے اور فی الفور عمل کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ اب یہ حقیقت تو ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گی کہ کیا ایمان کے دل میں آج بھی آہد کی محبت زندہ ہے۔ بہرحال بلال جو ایمان کی بہت کیئر کرتا ہے اور شاید محبت بھی کرتا ہے، وہ ایمان کو مکمل طور پہ انڈیپینڈنٹ بنا دینا چاہتا ہے، تبھی تو اسے ڈرائیونگ بھی سکھاتا ہے اور تمام چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے کی ترغیب دیتا ہے، تاکہ ایمان کو زندگی میں کبھی بھی کسی کی محتاجی نہ ہو، اور فائنینشلی بھی وہ ایمان کو اتنا سیکیور کرنا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فارم ہاؤس بھی ایمان کے نام کر جائے، تاکہ ایمان اپنی اس جاب کو پوری سنسیریٹی کے ساتھ نبھا سکے اور اس پہ نہ تو کبھی کرپشن کا الزام لگے اور نہ ہی کبھی اس کے دل میں کرپشن کا خیال آئے۔ ادھر زارا بھی بلال کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جب تم نے ایمان کے ساتھ شادی کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو اس کام میں مزید ڈیلے نہ کرو۔ ساتھ ہی وہ ایمان کے کریکٹر کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایمان بہت ہی بد کردار لڑکی ہے، پہلے اس نے اپنے کزن کو پھنسا رکھا تھا، پھر آہد اور اس کے بعد تیمور کو، لیکن بلال اپنی بہن سے کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم ساری سچائی جاننے کے باوجود بھی ایمان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہی ہو۔ جہاں تک ایمان کے کزن ثاقب کی بات ہے تو ثاقب اسی طرح سے ایمان کے پیچھے تھا جیسے لیلا تمہارے شوہر تیمور کے پیچھے تھی، لیکن جس طرح تیمور نے کبھی لیلا کو لفٹ نہیں کرائی، اسی طرح ایمان نے بھی کبھی ثاقب کو لفٹ نہیں کرائی، اور ایمان جس دن آہد کے کمرے میں رکی تھی اس دن آہد اپنے کمرے میں نہیں تھا، اور ایمان کو آہد کے کمرے میں رکنے کے لیے مجبور بھی تو تم نے کیا تھا، کیونکہ تمہیں اچھے سے یاد ہوگا کہ تمہیں پتا تھا کہ آہد اور ایمان چھت پہ ہیں اور تم نے چھت کو باہر سے لاک کر دیا تھا، جس پہ زارا کہتی ہے تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس دن آہد ایمان کے ساتھ اس کمرے میں نہیں تھا؟ تو بلال کہتا ہے کہ ایمان اس دن بہت پریشان تھی اور ساری رات مجھ سے فون پہ بات کرتی رہی تھی،
اور جہاں تک تمہارے شوہر کی بات ہے تو زارا تمہیں بھی اچھے سے پتا ہے کہ تیمور بھائی کی ایمان پہ گندی نظر تھی، ورنہ ایمان تیمور کو صرف بھائی کہتی نہیں تھی بلکہ دل سے سمجھتی بھی تھی۔ افسوس تو یہ ہے کہ ساری سچائی جانتے ہوئے بھی تم اب تک خاموش ہو اور الٹا ایمان کے خلاف بات کر رہی ہو۔ اور پھر زارا سے کہتا ہے کہ تیمور نے جو ویڈیو تم سب کو دکھائی تھی مجھے اور ایمان کو بدنام کرنے کے لیے، کبھی اسے غور سے دیکھا ہے؟ جب بھی موقع ملے تو پلیز اس ویڈیو کو آرام سے بیٹھ کے مکمل ضرور دیکھنا۔ مجھے ایمان کے کردار پہ پورا یقین ہے کیونکہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ ایمان کو بدنام کرنے کے پیچھے تمہارا، تیمور بھائی کا اور لیلا کا ہاتھ ہے۔ اب زارا کو ایمان پہ غصہ تو بہت آتا ہے، حسد اور جلن بھی محسوس ہوتا ہے کہ پہلے اس نے میرے شوہر کو اپنے پیچھے پاگل بنا رکھا تھا اور اب میرا بھائی بھی اس کا اتنا دیوانہ بن چکا ہے کہ اس کے کردار کی گواہیاں دیتا پھر رہا ہے۔ اب بلال اور ایمان کی شادی پہ جہاں اتنے لوگ جلے ہوئے ہیں وہاں سب سے زیادہ حسد اور جلن کا شکار تو یہ تیمور ہے۔ وہ کچھ بھی کر کے اس شادی کو رکوانا چاہتا ہے، یا دوسری صورت میں وہ ہو سکتا ہے بلال کو یا پھر ایمان کو مروانے کی کوشش کرے، کیونکہ تیمور یہی سوچ چکا ہے کہ اگر ایمان میری نہیں ہو سکتی تو میں پھر اسے کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے، کیا تیمور اپنے ان ناپاک ارادوں میں کامیاب ہو جائے گا یا نہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔